والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب نے ایک کام کیا، اور وہ ہے عظمت انسانی کو بحال کرنا. انسان اپنے ہاتھوں خود اپنی ذلت کے سامان کرتا ہے. وہ اپنی منصوبہ بندی سے، اپنی تدبیر سے اپنے آپ کو ترقی کی منازل کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی ذلت و نکبت کی طرف جانے کا سامان کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور ایک جگہ فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا. تو وہ شخصیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، اس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور پھر یہ حکم دے دیا تمام ملائکہ کو، جو اس وقت تک ایک بہت معزز مخلوق تھی، سب سے معزز مخلوق، کہ سب انسان کے حضور سجدے میں گر جائیں. تو یہ عظمت انسانی ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم اس کو خشکی اور تری میں اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. خشکی میں تم دیکھتے ہو کہ ہر جانور انسان کو اٹھائے پھرتا ہے، اور پھر انسان کو اٹھائے پھرنے کے جو اسباب مہیا کر دیے، کس چیز سے انسان نے بار برداری کا اور سواری کا سامان حاصل نہیں کیا. لوہا ہے، لکڑی ہے، کاریں ہیں، ریل ہے، ہوائی جہاز ہے. سمندر میں دیکھ لیں، پانی کے اوپر انسان کو. فرمایا دیکھتے نہیں ہم انسان کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. ہم نے انسان کو بہت عزت دی ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسین ترین پیرائے میں پیدا کیا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ جو عزت، جو عظمت، جو وقار، جو رفعت، جو بلندی ہم نے اس کو دی ہے، وہ اس پہ خود قائم نہ رہنا چاہے اور اسفل السافلین میں جانا چاہے تو ہم اس کو زبردستی روکیں گے نہیں. وہ نیچوں میں نیچ ہونا چاہے، حیوانات کی سطح سے بھی گرنا چاہے، گر جائے. ہم نے اسے بلند ہونے کی بھی
اور پستی میں گر جانے کی بھی آزادی اور اختیار دیا ہے۔ اس کی مرضی ہے اپنے لیے جو مقام انتخاب کرے۔ ہم نے اس کے لیے جو مقام انتخاب کیا ہے وہ احسن تقویم کا مقام ہے، حسین ترین پیرایا۔ اور فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے انسان کو اپنا امانت دار بنایا ہے، اپنا ٹرسٹی بنایا ہے۔ وہ امانت جو آسمانوں زمینوں سے نہ اٹھ سکی وہ انسان نے قبول کر لی، ہم نے انسان کو عطا کر دی، اور ہم نے اس کو اتنے اختیارات دیے، اتنی بلندی اور عظمت دی کہ پوری کائنات کو ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ ہر چیز اس کی سیوا کر رہی ہے، اس کی چاکری کر رہی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ انسان بہت جلد باز ہے، بہت بے صبرا ہے، مزاج کا کچا ہے۔ نزلہ ہو، کھانسی ہو، سامنے آئس کریم کا کپ رکھا ہوا ہو، ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ بھائی جی یہ آئس کریم کھا لو گے تو کھانسی بڑھ جائے گی، نزلہ زکام بڑھ جائے گا۔ یہی سارا امتحان ہے، انسان کی ساری زندگی میں یہی ایک امتحان ہے۔ نزلہ بھی ہے، کھانسی بھی ہے، آئس کریم بھی ہے۔ آئس کریم کو جی بھی چاہ رہا ہے، نزلہ کھانسی بھی ستا رہی ہے۔ اچھا یار علاج پھر کروا لیں گے، اب تو کھا لیں۔ فرمایا کان الانسان عجولا، جلد باز واقع ہوا ہے۔ یار آئس کریم تو پھر بھی مل سکتی تھی، تم 2 دن صبر کر لیتے، کھانسی کا علاج ہو لینے دیتے، نزلے کا۔ اب یہی کھانسی تب دق میں بدل سکتی ہے، اور وہ تپ دق تمہیں موت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ایک آئس کریم کے لیے تم نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی۔ یہی سارا زندگی کا امتحان ہے۔ سامنے ایک سے ایک نعمت بھی رکھی ہوئی ہے اور پرہیز کا تقاضا بھی رکھا ہوا ہے۔ سامنے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، بہت میٹھی، بہت لذیذ، اندر ان کے زہر بھرا ہوا ہے۔ ہر سیانہ، ہر حکیم، ہر طبیب کہے گا کہ یار اس سے پرہیز کی ضرورت ہے، لیکن انسان پرہیز نہیں کر پاتا۔ کان الانسان عجولا، فرمایا خلق ہلوعا، جی کا کچا بنایا گیا ہے، پختگی نہیں ہے مزاج میں۔ یہ انبیاء آتے ہیں، یہ پختگی پیدا کرتے ہیں، اور یہ پختگی میں نے جیسے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، یہ پختگی آتی ہے وابستگی سے۔ ایمان اور وابستگی، یقین ہو، پہلے تو صورتحال کا علم ہو، یار معاملہ کیا ہے، میں کون ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کون ہے، ہمارا آپس کا رشتہ کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے۔ صورتحال کا علم ہو جانا بہت ضروری ہے۔ اگر صحیح اطلاع نہیں ہوگی تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔
عمل اطلاع کے مطابق ہوتا ہے، علم کے مطابق ہوتا ہے. جیسے انسان کو علم ہوتا ہے عمل اس کے مطابق کرتا ہے. صورتحال کا علم ہو اور پختہ علم ہو، پختہ علم کو ایمان کہتے ہیں. علم جب پختہ ہو جاتا ہے تو اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان، اور پھر ایمان کے ساتھ کسی ذات کے ساتھ وابستگی، جسے میں گزشتہ جمعہ لذت آشنائی کہہ رہا تھا. عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہا کسی کے ہو رہو اچھی نہیں یہ آزادی، کسی کی زلف سے لازم ہے سلسلہ دل کا. اگر تعلق پیدا ہو جائے اللہ کی ذات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی ہو جائے، جسے آپ کمٹمنٹ کہتے ہیں، ڈیڈیکیشن کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں، جو بھی لفظ دے لیں، یہ سب تعبیرات ہیں. بات صرف ایک ہی ہے کہ کہیں دل جم گیا کہ نہیں. دوستو، زندگی تذبذب سے نہیں گزاری جا سکتی، زندگی شک سے نہیں گزاری جا سکتی. آپ دو پارٹنرز ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے پارٹنر پہ شک ہے، آپ کے پارٹنر کو آپ پہ شک ہے، کاروبار بیٹھ گیا، ختم ہو گیا. آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کو بیوی پہ شک ہے، بیوی کو آپ پہ شک ہے، گھر آپ کا برباد ہو گیا. زندگی تو یقین کے سہارے گزرتی ہے میرے بھائی. تذبذب، گمان، شک، یہ شکی مزاج، یہ موت ہے. ہر قدم پہ، ہر لمحے کی موت ہے. وابستگی، یقین. انہوں نے کہا یار وہ کہ صدیق سے کہنے لگے ان کے دوست، یار کوئی اگر یہ کہے کہ راتوں رات میں گیا اور عرش معلیٰ تک پہنچا اور راتوں رات میں واپس آ گیا اور چند لمحوں میں میں نے سارا سفر طے کیا، یہ ممکن ہے؟ ممکن تو ہی نہیں. کہاں ممکن ہے؟ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا تیرا یار پھر یہی کہتا ہے کہ راتوں رات میں معراج کر کے آئے. انہوں نے کہا ہے تو پھر کیا شک ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو پھر کوئی شک نہیں. یہ ہے صدیقیت، یقین اور وابستگی. یہ اگر ہو جائے تو تذبذب ختم ہو جاتا ہے. پھر مرنے میں بھی مشکل نہیں، جینے میں بھی مشکل نہیں. موت بھی لذیذ، زندگی بھی لذیذ. موت میں بھی کوئی تلخی نہیں اور زندگی کی ہر شیرینی موجود. اور اگر تذبذب ہے، اندر سے جی کھوکھلا ہے، شک ہے، تو زندگی کا ہر لمحہ موت. سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یہ بے یقینی کی کیفیت یہ غلامی سے بدتر ہے. یہ موت ہے، ہر لمحے کی موت ہے. تو فرمایا کہ اس کیفیت کو ختم کرو، وابستگی پیدا کرو. اگر تمہیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر سے حاصل کرنا ہے. اور ایک بات یہ بتائی کہ انسان کے مزاج میں 3-4 چیزیں قرآن بتاتا ہے. ایک جلد بازی ہے، ایک کچا پن ہے، تذبذب ہے، ایک سرکشی ہے، بغاوت ہے. بعض دفعے حق کو حق سمجھ لیتا ہے،
لیکن اس کی دلچسپیاں، اس کے حلوے مانڈے، اس کی اقتدار پرستی اس کو حق کا ساتھ دینے سے روک دیتی ہے۔ وہ بغاوت کر رہا ہوتا ہے، طغیانی کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ حضور کو نہیں سمجھتے تھے، یہ ابو لہب، یہ ابو جہل، یہ حضور کو جانتے تھے، زندگی گزری تھی درمیان میں۔ لیکن یہ ہے کہ ابو جہل سمجھتا تھا کہ اگر وہ حضور کا ساتھ دیتا ہے تو اس کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے، اس کو بلال کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا دو زانو ہو کے، اس کو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ وہ جو بغٹٹ زندگی گزار رہا ہے، اس کے پیسے لیے کھا لیے، اس سے کام لیا، اس کو دھکے مار کے نکال دیا، جس کو چاہا لوٹ لیا، یہ نہیں چلے گا۔ اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا۔ ابو لہب کا سارا کاروبار بلیک بزنس تھا، سودی کاروبار تھا، وہ اس دور کا سب سے بڑا بلیکیا تھا۔ اس کو پتا تھا اچھی طرح سے کہ اس شخص کے آنے کی دیر ہے، میرا کاروبار بیٹھ گیا۔ تو ویسٹڈ یہود کو اچھی طرح سے پتا تھا، آپس میں ان کی ذاتی نجی گفتگویں ہوتی تھی، ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرتے تھے کہ یار یہی ہے وہ نبی جس کے بارے میں کتابوں میں لکھا گیا، جس کے بارے میں ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہاں وہ آنے والا آ رہا ہے بھائی، وہ نبی۔ توریت میں ایک خوبصورت لفظ ہے، دی پروفٹ، نام نہیں لیا، نام بھی کئی جگہوں پہ ہے، وہ نبی، دیٹ پروفٹ، دی پروفٹ، الرسول، النبی۔ حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا نا کہ تم عیسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تم الیاس ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم وہ نبی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تم لوگوں کو مرید کیوں کرتے پھرتے ہو، بپتسمہ کیوں دیتے ہو؟ تو وہ نبی، یہ ایک لفظ تھا اس زمانے میں، مشہور تھا، وہ جس کا سب کو انتظار ہے، 2-2,500 سال انتظار ہوتا رہا۔ ہر نبی آتا رہا، اس نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ یحییٰ نے کہا میں وہ نبی نہیں ہوں، میں یحییٰ ہوں۔ زکریا نے کہا میں وہ نبی نہیں ہوں، میں زکریا ہوں، وہ نبی ابھی آئے گا۔ جیسے ٹرین چلتی ہے نا، ہم پوچھتے ہیں کہ لاہور آ گیا، کہتے نہیں ابھی لاہور نہیں، ابھی رائے ونڈ آیا، ابھی جیا بگا آیا، ابھی والٹن آیا، ابھی لاہور نہیں، ابھی والٹن آیا۔ تو وہ جہاں جس جگہ پہ ٹرین کو جا کے رک جانا ہے، وہ اسٹیشن ابھی نہیں آیا۔ یا ان مقدس کتابوں کو پڑھ کے دیکھیں تو ان یہود کو سب کو پتا تھا کہ وہ نبی اب آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور ایک میں یہودی کی تقریر سن رہا تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم بار بار کہتے ہو کہ وہ نبی آنے والا ہے، وہ آنے کب آئے گا وہ؟ انہوں نے کہا میرا اندازہ ہے کہ یہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ مرا نہیں تو یہ اس کو دیکھ لے گا، یہ اس کی زندگی پالے گا۔ وہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ تقریر اس یہودی کی عالم کی سنی، اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ بچہ اگر اس نے زندگی پائی تو اس نبی کو پالے گا۔ تو یہ لوگ اندھے نہیں تھے، ان کو سب کو معلوم تھا کہ یہ ہے وہ نبی آ گیا۔ ساری نشانیاں پوری ہو رہی تھی، کوئی ایک تھوڑی، لیکن ظالموں نے
اپنی سود خوری کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے ظلم کو، اپنی خباثتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی سرداریوں کو، چودراہٹوں کو برقرار رکھنے کے لیے حضور کی نبوت سے انکار کر دیا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان جو ہے طغیانی پہ، سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری صفت بتا دی، اور پھر فرمایا کہ انسان نہ صرف سرکشی کرتا ہے بلکہ اس کے مزاج میں جھگڑالو پن بھی ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو صرف ایک بوند پانی سے پیدا کیا ہے، لیکن بڑا ہوتا ہے تو وہ جھگڑے کرتا ہے، ہمارے لیے مثالیں گھڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہماری مثالیں دیتا ہے، اللہ یوں ہوگا، اللہ یوں ہوگا۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، اپنی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہو، جہاں ہم نے تمہیں کھڑا کیا ہے اس جگہ پہ قائم ہونا چاہتے ہو تو حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو۔ اللہ کا حق کہ اللہ کو پہچانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے بارے میں صحیح عقائد ہوں اور اس کی صحیح عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق۔ بندوں کے حق ادا کرو، بندوں کے حقوق بہت بڑی بات، انسانوں کے حقوق بہت خطرناک بات۔ انسان معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک ولی اللہ صاحب میرے چکر میں آ گئے، میں جانتا تھا کہ یہ بزرگ آدمی ہیں، ولی اللہ ہیں، 95 سال کی عمر، ساری رات کھڑے رہتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، تھکتے نہیں تھے۔ میں اس زمانے میں بڑا چودھری بنا ہوا تھا، 2 راتوں میں پورا قرآن مجید سنتا تھا، ایک دن میں پورا قرآن مجید خود تلاوت کر لیتا تھا رمضان شریف۔ اب تو بڑھاپا طاری ہو گیا، تو میں نے ایک حافظ صاحب بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں، اب بھی زندہ ہیں، حافظ نور محمد صاحب، میں نے ان سے کہا جی قرآن مجید سنایا کریں، انہوں نے کہا رات کے 12 بجے آ سکتا ہوں، میں نے کہا آ جائیں۔ تو رات کے 12 بجے وہ لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے آ گئے، تو ہم کھڑے ہو گئے، بابا جی بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، باقی سب لوگ بھاگ گئے، آخر میں ہم 2 کھڑے رہ گئے، بابا جی اور میں۔ تو 2 راتوں میں انہوں نے کوئی 20 پارے انہوں نے ہمیں ایک رات میں سنا دیے، کوئی 10 پارے دوسری رات میں سنا دیے۔ تو وہ 95 سال کا، میں تو تھک گیا، لیکن وہ 95 سال کا بابا وہ تھکا نہیں۔ اعتکاف کے دوران بابا جی ایک دن میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں بیٹے میرا ایک کام ہے تم سے۔ میں نے کہا کیا کام ہے جی مجھ سے؟ کہنے لگے میں نے تمہاری غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں کہا ہن بابا اڑی کے چڑھے نا، اب اس کو قابو کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا کہا آپ نے؟ کہتے ہیں بیٹے میں نے تمہاری غیبت کی ہے اور پھر پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے میری غیبت کی ہے؟ آپ کو اپنی عمر کا پتہ؟ میری عمر کا پتہ؟ میری عمر 21 سال ہے، آپ کی عمر 95 سال ہے، میں آپ کے پوتوں پڑپوتوں کے برابر ہوں، آپ نے مجھے منتخب فرمایا غیبت کے لیے؟ میں معاف نہیں کرتا ہوں، بالکل معاف آپ کو تو نہیں کروں گا،
اور سب لوگ باتیں کریں میرے بارے میں، آپ نے کی، آپ کو تو میں معاف نہیں کروں گا۔ بابے نے بڑی منتیں کی، میں اٹھ کے بھاگ گیا، میں نے کہا آپ کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو میں نے بابے کو بڑا پریشان دیکھا۔ دوسرے دن پھر آ گئے بابا جی، بیٹے معاف کر ہی دو، اللہ بھی تو معاف کر دیتا۔ میں نے کہا تو اللہ سے معافی مانگ لو نا، معاف کر دے گا تمہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کہتے بیٹے وہ تو کر ہی دیتا ہے، یہ انسان بڑے سخت ہوتے ہیں، یہ معاف نہیں کیا کرتے۔ میں نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے، پھر میں نہیں کرتا۔ تو آخر میں تنگ آ کے بابا جی نے کہا اچھا یار پھر کیا شرط لگاتے ہو؟ کوئی شرط لگا دو، کوئی سزا دے دو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا ہاں ہن سیدھی رات ہے بابا، آئے نا اب بیٹھو آرام سے۔ میں نے کہا اب ہاتھ کھڑے کرو، دعا مانگو۔ تو بابا سے ہم نے دعا منگوائی اور بابا جی دعا میں رو پڑے کہ یہ لڑکا بہت ہے اللہ، یہ لڑکا بہت تیز ہے، اس نے مجھے بہت ناک رگڑوائی ہے، میں تیرے حضور بھی توبہ کرتا ہوں کبھی میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ تو بابا جی نے پھر میرے لیے دعا کی، میں نے بھی شامل رہا ان کے۔ پتہ نہیں وہ بیچارے بزرگ کہاں چلے گئے، فوت ہو گئے، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ انہیں احساس تھا کہ انسان بہت سخت ہوتا ہے، وہ نہیں معاف کرتا، وہ اپنا حق لے کے رہتا ہے۔ آپ جس کی غیبت کرتے ہیں، جس پہ تہمت لگاتے ہیں، جس کا مال کھاتے ہیں، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ قیامت کے دن آپ اس کے نرغے میں ہوں گے، وہ آپ کے سارے اعمال کھا جائے گا، پورے نہیں ہوں گے، اپنی برائیاں آپ کے کھاتے میں ڈالے گا، تب وہ آپ کی جان چھوڑے گا۔ انسان نہیں معاف کرتا، اس لیے انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ سب سے زیادہ خطرناک والدین کے حقوق، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ فرمایا باقی سارے معاملات میں آخرت پہ ٹال دیتا ہوں، والدین کے معاملے کی سزا میں اسی دنیا میں دیتا ہوں۔ اور دوستو آج دعا کیجئے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو والد کی نافرمانی پہ شدید سزا ملی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما دے۔ میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ کل میرے پاس آئے اور روئے کہ آپ کل مسجد میں میرے لیے دعا منگوائیں۔ والد کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی کروڑ پتی انسان اور اس پہ اب فاقے ہیں۔ کل شام کل میں نے کھانا نہیں کھایا، گھر میں نہیں تھا، نہیں کھایا، اور گھر میں مرض اور تکلیف، انتہائی عذاب کی کیفیت، 2 بچیاں وہ اغوا ہو گئیں، گھر کا مال سارا اڑ گیا، تباہ ہو گیا۔ ان کے لیے آپ سب لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خطا معاف فرمائے اور ان کو اس آزمائش سے، تکلیف سے باہر نکال دے۔ وہ بہت رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فرمایا والدین کی، اور والدین خواہ کافر بھی ہوں ہاں، فرمایا والدین کافر ہیں تم مسلمان ہو، صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، دنیاوی معاملے میں اس دنیا کے اندر ان کے ساتھ تم نیکی کے ساتھ پیش آؤ گے۔ وہ کافر ہیں، ہوا کریں، ان کا اللہ کا معاملہ آپس کا ہے، وہ فاسق و فاجر ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تم چودھری بننے کی کوشش نہ کرنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، جیسے آدمی کسی بات کو دیکھتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے اف یہ کیا ہو گیا۔ اب یہ اف ایسا لفظ ہے جس کی آواز کم سے کم ہے، آدمی دل ہی دل میں کہہ دیتا ہے اف، اف اوروں کو سنائی بھی نہیں دیتا ہے، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے حقوق دوستو والدین کے حقوق۔ اور میں ایک بات بار بار عرض کیا کرتا ہوں، سعودی ٹیلی ویژن پہ بھی میں نے کہا، یہاں پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے لوگوں کے یہ خطوط آتے ہیں کہ صاحب یہ مہنگائی بہت ہے، ہماری آمدنی کم ہے، اتنے اخراجات ہیں کہ
گھریلو خرچ سے، بیوی بچوں کے خرچ سے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، والدین کی کیسے خدمت کریں؟ تو میں مستقل ایک جواب دیتا ہوں کہ دیکھو تم سوال غلط کر رہے ہو کہ بیوی بچوں کے خرچ سے بچتا نہیں ہے، والدین کو کیا دیں؟ یوں سوال کرو کہ والدین کو دینے کے بعد بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں بچتا، اپنے لیے کچھ نہیں بچتا، ہم کیا کریں؟ یہ سوال کرو۔ تم پہ کھانا پینا سونا حرام ہے جب تک کہ تم اپنے والدین کی ضروریات پوری نہیں کرتے ہو۔ میں بخاری کی حدیث نقل کر رہا ہوں جس کی روح سے خود کھانا جائز نہیں ہے، خود سونا جائز نہیں ہے، بستر پہ لیٹنا جائز نہیں ہے، کسی مکان کی چھت کے نیچے آنا جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ انتظامات آپ نے والدین کے لیے کر نہ لیے ہوں۔ اپنے لیے آپ نہیں کر سکتے، بیوی اور بچے تو بعد کی چیز ہے۔ پہلا حق ان کا ہے، اس کے بعد آپ کا حق اپنی ذات پہ ہے، اس کے بعد بیوی کا اور بچوں کا ہے۔ اس ترتیب سے آؤ۔ مت بھولو کہ وہ اللہ کی ذات کا، اس کی خلاقیت کا مظہر ہیں، اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہیں۔ کسی نے اگر خدا کی رحمت کو ٹٹولنا ہو اور بھری آنکھ سے دیکھنا ہو اور مادی شکل میں اس نے اپنی اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہو تو اپنی ماں کو دیکھ لے جا کے، وہ اللہ کی ذات کا ایک مظہر ہوتی ہے۔ والد اللہ کی خلاقیت کا اور اللہ کی ذات کا مظہر ہوتا ہے۔ کسی بھول میں مت رہنا۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں معاف نہیں کیا جاتا، کسی کو معاف نہیں کیا جاتا۔ بھول میں بھی کوئی جملہ نکل جائے تو معافی نہیں ہوتی یہاں پہ آ کے، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ دوسرا حق اپنی ذات کا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے۔ ان لنفسک علیک حق، تیری جان کا، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے۔ بات پرانی ہے، میں ذرا موٹا ہو گیا تو ہمارے غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حقوق العباد میں کمی کر رہے ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے کہ اللہ نے تمہارے جسم کا تم پہ حق دیا ہے، تمہارے جسم کو اللہ نے حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اس حق کو تباہ کر رہے ہو۔ یہ موٹاپا، یہ جسم کے حق کو تباہ کرنا ہے۔ اس دن سمجھ میں آئی کہ یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے کہ اپنے نفس کے حقوق بھی پورے کیے جائیں۔ اپنی صحت کو برباد کر دینا حقوق العباد میں خرابی کی بات ہے۔ فرمایا ان لزورک علیک حق، تیرے مہمان کا تجھ پہ حق ہے، اقربا کا، رشتہ داروں کا تجھ پہ حق ہے، ہمسایوں کا تجھ پہ حق ہے، اولاد کا تجھ پہ حق ہے، بیوی کا تجھ پہ حق ہے۔ ان حقوق کو پورے کرو۔ اس لیے کہ اسلام میں جو جنت کو راستہ جاتا ہے وہ کسی صحرا میں سے، کسی پہاڑ کی کوہ میں سے ہو کے نہیں جاتا، کسی جنگل میں سے ہو کے نہیں جاتا، وہ گھریلو زندگی میں سے ہو کے جاتا ہے، بازار میں سے ہو کے جاتا ہے، دفتر کی گہما گہمی میں سے ہو کے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کی زیادتیاں برداشت کیا کرو۔ فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، بخاری کی حدیث۔ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے تو وہ بھلائی کے مقابلے میں بھلائی کرے، کہ جو ہمارے ساتھ نیکی سے پیش آئے گا ہم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں گے، جو ہمارے ساتھ برائی کرے گا ہم اس کے ساتھ برائی کریں گے۔ فرمایا یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے۔ بھلائی کے بدلہ بھلائی دینا، برائی کا بدلہ برائی دینا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار، بھائی بہنیں بار بار تمہارے ساتھ زیادتی کریں، بار بار تمہارے ساتھ ظلم کریں،
بار بار تمہارے ساتھ قطع رحمی کریں اور بار بار تم ان کی ہر حرکت کو برداشت کرو، ان کی برائی کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دو، توڑنے کا جواب جوڑنے سے دو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار مجھ سے بار بار برائی کرتے ہیں، میں بار بار ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے تو ان کو بالکل بے دست و پا کر دیا، ان کو شکست دے دی۔ ایسے ہی بیوی کے بارے میں کہا، بیوی کو خامند کے بارے میں کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، یہ بات خامند کے لیے بھی ہوگی بیوی کے لیے بھی ہوگی کہ دیکھو خامند بیوی سے کبھی نفرت نہ کرے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو اچھی نہیں لگتی، ہر شخص میں، ہر انسان میں، مرد ہو یا عورت، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ صرف ایک نبی کی ذات ہے جو خامیوں سے پاک ہوتی ہے، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے گھڑا ہوا ہوتا، اس نے اپنا ایک نمونہ بنایا ہوتا، وہ ہر خامی سے پاک ہوتا ہے، ہر عیب سے اللہ اس کو پاک کر دیتا۔ سوائے نبی کے کوئی صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، ولی ہو، کوئی ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کہیں نہ کہیں کوئی جھول، کمزوری موجود ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے، کوئی خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، کوئی بیوی اپنے خاوند سے نفرت نہ کرے اس کی کسی عادت کی وجہ سے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کوئی چیز اس کو بری لگتی ہے تو ذرا ڈھونڈ کے دیکھ لے، نظر گھما کے دیکھ لے، اس کی اخلاق میں کوئی بات ایسی ضرور ہوگی جہاں سے اس کا جی خوش ہو جائے گا۔ اگر بری لگنے والی بات موجود ہے تو اچھی لگنے والی بات بھی ضرور موجود ہوگی، صرف ایک چیز پہ گرہ ڈال کے نہ بیٹھ جانا۔ تو عزیزان گرامی، یہ میاں بیوی کے آپس کے رشتے کے حقوق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلب قال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، دل میں نرمی، رقت، ذکر کی کیفیت، اللہ سے قرب کی کیفیت وہ نہیں ہے، حجاب کی کیفیت ہے، بے لذتی کی کیفیت ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں لذت نہیں آتی، صبح تہجد کو اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اس کو قسوۃ قلب کہتے ہیں۔ نیکی کی طلب محسوس نہیں ہوتی، برائی سے نفرت نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ شکا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلب، اپنے قسوۃ قلب کی اس نے شکایت کی۔ آپ نے دو نصیحتیں فرمائی، اب نصیحتوں میں ذرا غور کیجیے۔ آپ نے فرمایا امسح رأس الیتیم، اس یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ لیں جی، بات نماز کی ہو رہی تھی، بات ذکر کی ہو رہی تھی، بات عبادت میں لذت کی ہو رہی تھی کہ جی وہ کہاں سے لائیں، آپ نے وہ کہاں سے ڈھونڈ کے دیں۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، عبادتیں تمہاری ٹھیک ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسانوں سے تعلق کے راستے سے ہوتا ہے۔ جب یتیم کے دل بھر آئے گا، آپ کی محبت جب یتیم تک پہنچے گی تو وہ اللہ کے
اللہ کے ہاں آپ کے دل کی نرمی پیدا کر دے گی۔ مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی توفیق لکھی جائے گی کہ لو اب اس کو عبادت کرا دو۔ اب اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں۔ فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، میرے بندے میں بھوکا رہ گیا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا رہ گیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، فرمایا کہ میں بیمار رہ گیا، تو نے میری عیادت کی نہیں کی، مجھے دوائی نہیں دی۔ اور بندہ حیران رہ جائے گا کہ اے اللہ، آپ کی ذات گرامی، آپ بھوکے رہتے، آپ پیاسے رہتے، اے اللہ آپ بیمار پڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بات سمجھو، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تمہارے رشتہ داروں میں فلاں شخص اس پہ فاقے آتے رہے، تم نے اگر اس کو کھلا دیا ہوتا تو اس کے ہاں مجھے پا لیتے، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، مجھے اس کے ہاں تم پا لیتے، میں تمہیں وہیں مل جاتا۔ وہ تمہارے ہمسایوں میں فلاں شخص بیمار پڑتا رہا، ایڑیاں رگڑتا رہا، ایڑیاں رگڑ کے ہسپتال میں مر گیا، وہ تم نے کبھی اس کے علاج کے بارے میں نہیں سوچا۔ اگر تم کبھی اس کے علاج کے بارے میں سوچ لیتے، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، میں وہاں تمہیں مل جاتا، مجھے تم وہاں پاتے۔ ظالم تم مجھے ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرے، میں تو اس کے ہاں تھا اس وقت۔ فلاں شخص پیاسا تھا، قریب سے گزرا تھا تمہارے گھر کے، اس نے پانی مانگا تھا، تم نے پانی نہیں دیا، اس کو اگر تم پانی پلا دیتے، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ، یوں ہی تم اس کو پانی پلاتے، میں تمہیں وہیں مل جاتا، تم مجھے وہاں پا لیتے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کو پانے کا راستہ جو ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔